تو یہ دعا تو بالاتفاق افطاری کے بعد ہے. جب آپ نے افطاری کر لی، طبیعت کو سکون حاصل ہو گیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. اور ایک دعا جو ابو داؤد میں مرسل حدیث ہے، صحابی کا واسطہ حذف کر کے تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. وہ دعا کیا نقل کرتے ہیں؟ حدیث مرسل ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کان اذا افطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے ہی لیے افطار کیا. اس دعا کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے کہ یہ افطاری سے پہلے پڑھنے کی ہے یا افطاری کے بعد پڑھنے کی ہے. جو حضرات جنہوں نے اچھا نبی سے نہیں پتا صاف لفظ واضح طور پر کہ آپ افطاری کے بعد پڑھتے تھے یا پہلے پڑھتے تھے، تو جن حضرات نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا، جو الفاظ میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں، جنہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ افطاری کے بعد پڑھی جائے گی. حدیث کے ظاہری الفاظ کیا ہیں؟ کانا اذا افطر، نبی جب افطار کرتے، تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے جب افطار کر لیتے افطاری کے بعد یہ دعا پڑھتے. اور دعا کے الفاظ بھی کیا ہیں؟ اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، یعنی پاس کی بات ہے، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا. تو اس کا مطلب کر چکا ہے نا، تبھی تو دعا پڑھ رہا ہے. تو یہ ان حضرات کی رائے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افطاری کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی. لیکن دوسرے جو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھی جائے گی. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اسے بھی پاسٹ اور ماضی کے صیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے حدیث میں جو آتا ہے نا، کانا اذا افطر، نبی جب افطاری کرتے مطلب افطاری کا ارادہ کرتے. اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو. تو کیا مطلب کھڑے ہو جاؤ پھر تھوڑی دھو، بلکہ جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو. تو جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اذا افطر کا مطلب اذا اراد ان یفطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے، یعنی جب افطار کا ارادہ کرتے، جب افطار کی نیت کرتے، اس وقت یہ دعا پڑھتے. اسی طرح یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس میں ماضی کے صیغے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے رزق پر میں نے افطار کیا. تو یہاں بھی یہ علماء کہتے ہیں کہ افطار کیا کا مطلب کرنے والا ہوں. تو جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی کے صیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی عربی زبان میں بہت مثالیں ملتی ہیں. تو اب دونوں طرف دلائل ہیں اور کوئی یقینی دلیل کسی ایک مسلک کی تائید کے لیے بھی نہیں ہے. البتہ ہماری رائے میں یہ جو دوسرا موقف ہے یہ زیادہ دلیل کے لحاظ سے اس لیے افضل معلوم ہوتا ہے. دوسرا موقف کیا ہے کہ افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یہ دعا، یعنی افطاری کے وقت، افطاری کا بالکل ٹائم ہو چکا ہے تو آپ کھجور کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ پڑھ کے آپ کھائیں. تو وہ یہ موقف ہماری رائے میں اس لیے ہے کہ تعامل ناس ہے، عامۃ المومنین اسی پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عام طور پر یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اور ویسے بھی دو دعائیں ہیں، تو ایک افطاری سے پہلے پڑھ لی جائے اور ایک افطاری کے بعد، کیونکہ افطاری کے بعد والی جو دعا ہے وہ تو متعین ہے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی. تو ہماری رائے میں یہ دوسرا موقف زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے تعامل ناس، لوگوں کے عمل کی وجہ سے. شریعت میں جو ہے نا اتفاق، اتحاد، ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن. عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھی ہوتی ہے. تو ڈیڑھ اینٹ کی الگ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے، جب جس پر سب عمل کر رہے ہیں تو اسی پر عمل کی جائے، جبکہ اس پہ دلیل بھی قائم ہو. تو بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں. کسی ایک موقف پر سختی کرنا، دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ درست نہیں ہے. اگر کوئی وہ والا موقف اختیار کرتا ہے کہ نہیں جی افطاری کے بعد ہی یہ دعا پڑھنی چاہیے تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو ہماری رائے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ پہلے پڑھ لی جائے اور دوسری والی دعا افطاری کے بعد پڑھی جائے.